السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کسی بھی لڑکی کے لیے اس کی زندگی کا سب سے اہم موقع ہوتا ہے۔ ہر لڑکی کے دل میں نئی زندگی کے نئے ارمان اور سہانے سپنے سجے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک ڈر بھی ہوتا ہے کہ نہ جانے اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ جن دنوں گھر میں میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، میں بھی کچھ ایسے ہی جذبات کا شکار تھی۔ مجھے اپنے ہونے والے شوہر سے دلی محبت تھی، لیکن اپنی غربت کے خیال سے پریشان تھی۔ ماں باپ مجھے دہیج نہیں دے سکتے تھے۔ اس پر تایا کے دوست نے کہا کہ پہلی بات تو دہیج کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو ہم خود خرید لیں گے، بس آپ شادی کی تیاریاں کریں۔ بتاتی چلوں کہ میری منگنی تایا کے دوست کے بیٹے سے انہی دنوں ہو گئی تھی جب میں صرف 9 سال کی تھی، مگر تایا کے دوست شہر سے گاؤں شفٹ ہو گئے تھے اور اسی لیے سالوں تک میں اپنے منگیتر سے نہ مل سکی۔ اکثر سوچا کرتی تھی کہ جانے اب وقار کیسے ہوں گے، شکل صورت کیسی نکلی ہوگی، قد بھی اونچا لمبا ہو گیا ہوگا۔ مدت بعد دیکھوں گی تو شرم آئے گی، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، شاید کہ بات بھی نہ کر پاؤں گی۔ بس ایسے ہی خیالات میں کھوئی رہتی تھی۔ جب میں نے کالج میں داخلہ لیا، وہ مجھے بیاہنے آ گئے۔ میں چاہتی تھی پڑھائی پوری کر لوں تب وداعی ہو، مگر بابا نے کہا کہ جب اس نے بیاہ کر گاؤں ہی جانا ہے تو میٹرک کرے یا BA پاس کر لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہاں کون سی اسے نوکری کرنی ہے، ہانڈی چولہا ہی تو سنبھالنا ہے۔ گاؤں میں تایا کے دوست یعنی میرے ہونے والے سسر جی کی چند ایکڑ زمینیں بھی تھیں۔ وہ محنتی تھے، خود کاشتکاری کرتے تھے، اسی لیے تھوڑی سی زمین سے بھی خوشحال تھے، جبکہ شہر میں رہ کر میرے ماں باپ کے حالات اچھے نہ ہو پائے۔ یہاں پر مکان کرائے کا تھا اور مہنگائی زیادہ تھی، اور اوپر سے بابا کی تنخواہ بھی کم تھی، اس لیے میرا تھوڑا بہت دہیج تایا نے ہی بنایا تھا۔ اور یوں میٹرک پاس کرتے ہی میری شادی ہو گئی تو شروع میں مجھے بڑی گھبراہٹ ہوئی تھی۔ میں یہاں کے ماحول کی عادی نہ تھی۔ دھیرے دھیرے احساس ہونے لگا کہ گاؤں میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے شہری لوگ ونچت رہتے ہیں، یعنی تازہ ہوا، صاف ستھری فضا اور شدھ کھانا پینا۔ اس لیے میرے سسر اور ساس کی محبت نے میرا دل جیت لیا۔ وقار بھی پیار بھرا سلوک کرتے تھے اور بہت خیال رکھتے تھے۔ یوں میرا دل گاؤں میں لگ گیا۔ شادی کے بعد شروع کے دن خوشیوں کے تھے، لیکن سال بھر بعد جب سسر جی چل بسے تو ساسو ماں کے ویوہار میں فرق آ گیا تھا۔ سسر جی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور پورے گھر میں ان کا ہی رعب تھا، اس لیے ساسو ماں مجھ سے اچھا سلوک رکھنے پر مجبور تھیں، لیکن اب انہوں نے مجھ سے وہ کام لینے شروع کر دیے جو میں نے پہلے کبھی نہیں کیے تھے۔ بھینسوں کو چارہ ڈالتی، فرش سے ان کا گوبر صاف کرتی، باڑے کو روز دھوتی۔ دیہات میں گھر بڑے ہوتے ہیں، ہمارے آنگن بھی پکا نہیں تھا، بڑے سے گھر میں جھاڑو لگانا تو بال اور کپڑے دھول مٹی سے اڑ جاتے۔ گھر کے سبھی کام مجھے ہی کرنے پڑتے۔ پہلے ایک کام کرنے والی نوکرانی تھی، مگر جب وہ کسی وجہ سے ہمارے گھر کا کام چھوڑ گئی تو ساسو ماں نے مجھے کام کرنے والی بنا دیا۔ سارا دن کے کام سے تھک کر چور ہو جاتی تو کبھی کبھی شکایت زبان پر آ ہی جاتی۔ تب میں وقار سے شکایت کرتی کہ آپ کی ماں مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں کھاتی، کام کا اتنا سارا بوجھ ڈال دیا ہے کہ رات بدن کے درد سے سو نہیں پاتی ہوں۔ تب وہ جواب دیتے کہ گاؤں میں یہاں ہر عورت کو اتنا ہی کام کرنا پڑتا ہے، تم کوئی انوکھی نہیں ہو۔ میں تمہارے لیے مددگار کہاں سے لاؤں؟ جو کام میں تمہارا ہاتھ بٹائے، کہو تو اور شادی کر کے تمہارے لیے سوتن لے آؤں، وہی تمہاری مدد کر سکتی ہے۔ سوتن کا نام سن کر میں سہم جاتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی کہ بے شک جدوجہد کرتی رہوں گی، مگر اس گھر میں کبھی کوئی سوتن نہ آنے دوں گی۔ شادی کے 1 سال بعد اوپر والے نے چاند سا بیٹا دیا تو میں سب بھلا کر اس کی پرورش میں کھو گئی۔ اب تو وقار اور ساسو ماں بھی مجھ سے خوش رہنے لگے۔ شاید قدرت کو میری یہ خوشی منظور نہ تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے، میں اناج جھٹک رہی تھی کہ میرا ننھا منا اسلم گھٹنوں کے بل چلتا دروازے سے باہر نکل آیا۔ گھر کے سامنے بڑی نہر سے نکلا چھوٹا سا نالا تھا جو کسانوں کی زمین کی سینچائی کے لیے سرکار نے بنایا ہوا تھا۔ اس دن یہ نالا پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا، کیونکہ ننھا اسلم گھٹنوں کے بل چلتا ہوا نالے کے اندر جا پڑا، مگر افسوس اس وقت بدقسمتی سے وہاں کوئی بھی نہ تھا۔
بچہ سیکنڈوں میں اوپر والے کو پیارا ہو گیا۔ یہ حادثہ ایسا تھا کہ مجھ پر قیامت گزر گئی، لیکن اس سے بھی بڑی قیامت یہ ہوئی کہ میری ساس اور شوہر نے مجھ پر الزام ٹھہرایا اور کہا کہ یہ حادثہ تمہارے ہوتے ہوئے ہوا ہے۔ اس دن کے بعد سے میری تقدیر کا ستارہ ڈوب گیا۔ 3 سال تک گود ہری نہ ہو سکی۔ تب ساس کے کہنے پر شوہر نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ میرے ماں باپ کو پتہ چلا تو وقار کو دوسری شادی سے منع کیا۔ وقار نے ان کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ میں آپ کی بیٹی کے حق پورے کروں گا اور اس کے پیار میں کوئی کمی نہ آنے دوں گا۔ پھر وقار نے ایسا ہی کیا۔ جس طرح نہیں دلہن کے زیور اور کپڑے بنوائے، اسی طرح میرے لیے بھی دوبارہ اسی طرح بنوائے۔ میری سوتن میری بچپن کی ہی کلاس فیلو نکلی۔ ہم دونوں میں شروع سے ہی بہت پیار تھا۔ وہ میری سوتن بن کر گھر میں آ گئی تو میں نے اس سے کوئی جھگڑا نہ کیا، کیونکہ میرے شوہر ہم دونوں سے ایک جیسا سلوک رکھتا تھا۔ تبھی میں نے اسے قبول کر لیا اور ہم بہنوں کی طرح رہنے لگی۔ ہنا شروع سے ہی دبلی پتلی اور نازک سی لڑکی تھی۔ جب اس پر میری طرح گھر کا بوجھ پڑا تو وہ بیمار رہنے لگی۔ جلد ہی یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ وہ ٹی بی کی بیمار ہے۔ اسے روز روز بخار رہنے لگا۔ دوا دارو بھی کرائے، مگر ہنا دوائیاں ٹائم سے نہیں کھاتی تھی۔ تبھی علاج پورا نہ ہوا اور وہ کچھ ہفتوں میں اس نیلی چھتری والے کو پیاری ہو گئی۔ وقار کو اپنی دوسری پتنی کی موت کا بہت صدمہ تھا۔ ہر وقت غمزدہ رہنے لگا۔ کھانا پینا کم کر دیا۔ وہ ہر وقت ایک ہی بات سوچنے لگے کہ ہنا کیسے مر گئی۔ پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا، بہکی بہکی باتیں کرنے لگے اور مجھ پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ تم نے ہنا کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ روتی تھی اور قسمیں کھاتی تھی کہ میں نے اسے زہر نہیں دیا، مگر وہ میری قسموں کا بھی یقین نہیں کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے انہوں نے رشتہ داروں اور گاؤں کے لوگوں سے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری پہلی پتنی نے میری دوسری پتنی کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ اکثر لوگ اس جھوٹ کا یقین کرنے لگے اور ہر کوئی مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ لوگوں کا نفرت اور شک سے بھرا ہوا یہ ویوہار میرے لیے بہت دردناک بلکہ ناقابل برداشت تھا۔ میرے لیے یہ ایک ایسی سزا تھی جس کو جھیلنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ اس پر ساس کی نفرت اور وقار کی بدسلوکی نے جیسے زندہ جلا دیا تھا۔ اب میرے لیے جینے کی کوئی آس باقی نہ رہی اور آئندہ بھی بہاروں کی کونپل پھوٹنے والی نہ تھی۔ جی چاہتا تھا خودکشی کر لوں۔ بتا نہیں سکتی تھی یہ کچھ سال میرے لیے کیسے گزرے، لیکن میں مجبور تھی کہ میرا جینا مرنا اسی گھر سے طے تھا۔ ہر لمحہ ہر وقت وقار اور اس کی ماں یہ کہہ کر مجھے سولی پر رکھتے تھے کہ تم قاتل ہو، جیسے ہنا کو زہر دیا ہے ہمیں بھی ایک دن زہر دے کر مار دو گی۔ ایک دن یوں ہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ میرا بھائی آ گیا۔ وہ مجھے لینے آیا تھا۔ اس نے کہا میرے ساتھ شہر چلو کیونکہ ماں بہت بیمار ہے۔ میرے بھائی کو ساسو ماں اور وقار انکار نہ کر سکے، لیکن انہوں نے کوئی چیز مجھے لے جانے نہ دی اور میں خاموشی سے 3 کپڑوں میں اپنے بھائی کے ساتھ مائکے آ گئی۔ مائکے آنے کے 10 دن کے بعد ماں اللہ کو پیاری ہوئی۔ بابا تو 1 سال پہلے ہی چل بسے تھے۔ اس بھری دنیا میں بس ایک سہارا بھائی کا رہ گیا تھا۔ جینا چاہتا تھا کہ لوٹ کر شوہر کے گھر جاؤں۔ ان لوگوں کے سلوک سے میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ حالات جو بھی ہوں، شادی شدہ عورت کب تک مائکے میں رہ سکتی ہے؟ رشتہ دار باتیں بناتے، لوگ جینے نہیں دیتے۔ بھائی کو بھی آس پاس والے کہتے کہ تم نے کیوں شادی شدہ بہن کو روک رکھا ہے، یہ گرہستی والی ہے، اسے شوہر کے گھر جانے دو۔ بھائی کسی کو کیا بتاتا کہ میں کیوں اپنے گھر نہیں جاتی۔ میں نے تھوڑا اسے حال بتا دیا تھا، زیادہ کچھ کہتی تو بھائی غمزدہ ہو جاتا۔ ایک روز میری خالہ آئی جو میری سسرال کی ہی پچھلی گلی میں رہتی تھی۔ اس نے بتایا کہ تمہاری ساسو ماں بہت بیمار ہے، اب تم گھر آؤ، ان لوگوں کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ خالہ کے کہنے سے میں نے ان کے ساتھ گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب ہم وہاں پہنچے، میں نے خالہ سے کہا پہلے آپ میرے سسرال جا کر خبر کریں کہ میں یہاں آ گئی ہوں، تاکہ وقار آ کر مجھے گھر لے جائے۔ میں ان لوگوں کا ویوہار دیکھنا چاہتی ہوں۔ خالہ نے وقار کو بتایا کہ تمہاری بیوی میرے ساتھ آ گئی ہے، میرے گھر سے آ کر اسے لے جاؤ۔ اس نے جواب دیا ہرگز نہیں، میں اسے اب نہ رکھوں گا، مجھے اس پر اب اعتبار ہی نہیں رہا۔ اس نے ہنا کو زہر دیا تھا، مجھے اور میری ماں کو بھی زہر دے دے گی، ہرگز میں اسے اپنے پاس نہ رکھوں گا اور تیسری شادی کروں گا۔
خالہ نے آ کر بتایا کہ بیٹی اب تیری بھلائی اسی میں ہے کہ تو ان کے پاس رہے۔ تیرے پتی کا دماغ چل گیا ہے، اسے وہم کی بیماری ہو گئی ہے۔ لگتا ہے کہ ہینا کی محبت اس کے دل میں بہت گہری تھی اور اب اس کی جدائی کے ساتھ میں نے اس کے ہوش و حواس پڑھ لیے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے کوئی نقصان پہنچا دے۔ میں تو پہلے ہی اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی جس کا تذکرہ اب خالہ نے کیا تھا۔ دراصل میں کسی کو اپنا مسئلہ سمجھا سکتی تھی اور نہ اپنے حق میں کچھ کہہ سکتی تھی۔ اب کیا راستہ رہ گیا تھا؟ یہ کہ یا تو وقار خود مجھے طلاق دے دے یا پھر میں عدالت سے طلاق لے لیتی۔ خالہ نے مجھے اپنے گھر رکھ لیا۔ بولی جب تک کوئی حل نہیں نکلتا تب تک میرے پاس رہو۔ میں ان کے گھر رہنے لگی۔ وقار نے گاؤں کی ہی ایک عورت سے شادی کر لی کیونکہ ساسو ماں کی دیکھ بھال اور گھر میں کام کاج اور کھانا وغیرہ پکانے کی ان لوگوں کو پریشانی تھی۔ شادی کے فوراً بعد وقار نے مجھے طلاق دے دی تو خالہ کے دیور نے ان پر دباؤ ڈالا کہ رخسار کو طلاق ہو گئی ہے، اب آپ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ وہ ایک گنوار سا لڑکا تھا، لگ کر کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کی پتنی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ اپنی پتنی کو مارتا پیٹتا بھی تھا۔ میں نے انکار کر دیا تو خالو نے مجھے اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا۔ تبھی خالہ نے میرے بھائی کو بلایا کہ آ کر اپنی بہن کو لے جاؤ۔ میرا بھائی لینے آ گیا تو میں اس کے ساتھ چلی گئی، لیکن بھابھی نے مجھے بوجھ سمجھا۔ وہ روز میرے بھائی سے الجھتی کہ اس کو کیوں لے آئے ہو؟ اب کیا عمر بھر یہ ہمارے گلے پڑی رہے گی؟ آخر ایک دن ایسا آیا کہ بھابھی نے بھائی سے کہہ دیا کہ اس گھر میں تمہاری بہن رہے گی یا میں رہوں گی۔ یا اللہ، اب میں کہاں جاؤں؟ سوچ سوچ کر نیند اڑ گئی۔ آخرکار بھائی نے یہی حل نکالا کہ کسی شریف آدمی سے میری شادی کر دیں۔ حسیب کا ایک دوست عرصہ سے تنہائی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ بیوی ایک بچہ چھوڑ گزر گئی تھی۔ حسیب نے مجھے اس کے ساتھ شادی کرنے کو کہا۔ میں نے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے بھائی کی بات مان لی۔ یوں میری شادی حسیب سے ہو گئی اور میں اس کے گھر آ گئی۔ حسیب کی معصوم بچی 7 سال سے ماں کے پیار کو ترس رہی تھی۔ اسے ماں کا پیار دیا تو حسیب کے دل میں میری قدر اور بڑھ گئی۔ وہ واقعی ایک شریف انسان تھا۔ اس نے خوش رکھنے کی ہر طرح کوشش کی اور زندگی میں پہلی بار میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ادھر وقار کی تیسری پتنی کو بہت جلد احساس ہو گیا کہ یہ انسان وہم کی بیماری کا شکار ہے، نارمل آدمی نہیں ہے۔ ساس کے سہارے اس عورت نے مشکل سے 4 مہینے نکالے اور پھر مائکے چلی گئی۔ اس نے طلاق کا کہہ دیا کیونکہ وہ وقار کی عجیب و غریب باتوں کی دہشت سے ڈر گئی تھی۔ برادری کے دباؤ سے اسے اپنی تیسری بیوی کو بھی طلاق دینی پڑی۔ اکیلے پن سے اور زیادہ وقار کی حالت اور خراب ہونے لگی۔ اب وہ مجھے یاد کر کے روتا تھا اور میرے بھائی کے پاس آ کر کہتا تھا کہ تم نے میری پتنی کو کہاں غائب کیا ہے، اسے واپس لاؤ، ضرور تم نے اسے زہر دے دیا ہوگا۔ اس دن گاؤں میں تو دماغی مریض کے بارے میں جانکاری نہ تھی اور نہ ہی وہم کے مریض کو لوگ مریض سمجھتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہم کی یہ بیماری بڑھتے بڑھتے وقار کو پاگل پن کی حد تک لے جائے گی۔ تنہائی تو یوں ہی ایسے لوگوں کے لیے زہر قاتل ہوتی ہے۔ جب وقار کی ماں نہ رہی اور بیوی بھی چلی گئی تو سنسان گھر وقار کو کھانے اور ڈرانے لگا۔ وہ دہشت زدہ ہوتے ہوئے راتوں کو اٹھ کر گھر سے نکل جاتے تھے اور ادھر ادھر مارے پھرتے، نہ کپڑوں کا ہوش رہتا، نہ حلیے کا اور نہ ہی کھانے پینے کا۔ گاؤں کے لوگ جب کبھی شہر آتے تو بھائی کو اس کے حالات کے بارے میں بتاتے، تب ہم لوگوں کو بہت افسوس ہوتا تھا۔ سچ ہے، پاگل کا غم خود اسے نہیں ہوتا مگر دوسرے ضرور اس کا غم کھاتے ہیں۔ میں حسیب کے ساتھ وقار کا نام نہیں لے سکتی تھی، لیکن جب بھائی تنہا ہوتا اسے ضرور کہتی کہ میرے بھائی تم ہی جا کر وقار کی خبر لو۔ میرے کہنے پر ایک دن بھائی گاؤں گیا اور وقار کو تلاش کیا۔ وہ نہر کے کنارے بیٹھا تھا، اس حال میں کہ اسے دیکھ کر بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے کپڑے میلے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، سر کے بال بھی میل سے پتلی پتلی ریشوں جیسے ہو گئے تھے۔ وہ دبلا پتلا اور پیلا پڑ رہا تھا۔ اس نے گلے میں میرا دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا۔ جیسے ہی بھائی کو دیکھا وقار نے ڈرتے ڈرتے کہا، تم نے میری بیوی کو غائب کر دیا، اسے زہر دے کر مار دیا ہے اور اب مجھے مارنے آئے ہو؟
زہر دینے آئے ہو، لیکن یاد رکھنا تم مجھے پکڑ نہ سکو گے، میں تمہارے ہاتھ نہ آؤں گا، دور رہو، مجھ سے دور رہو۔ پھر یہ کہتے ہوئے آنن فاونن میں اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ میرا بھائی تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ نہر بڑی گہری اور کناروں تک پانی سے بھری تھی۔ ایک ہی پل میں وقار کا جسم نظروں سے اوجھل ہو گیا اور بھائی کچھ بھی نہ کر پایا۔ جب شہر آ کر بھائی نے مجھے یہ خبر سنائی تو میں سن رہ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خود کو مجرم میں سمجھنے لگی کہ کاش میں اس کی دماغی بیماری اور روحانی تکلیف کو سمجھ سکتی تو کبھی تنہا چھوڑ کر نہ آتی۔ جانتی نہ تھی کہ تنہائی اس کا ایسا انجام کر دے گی، لیکن جب تک انسان کو طوفان کی سمجھ آتی ہے، کنارہ دور ہو جاتا ہے۔ میں بھی خود کو بیچ منجھدار میں سمجھ رہی تھی، جبکہ دراصل بیچ منجھدار میں تو وقار تھے، جن کو سوچوں کی دھول نے نگل لیا۔ اس وقت انہیں کسی ہمدرد اور غم بانٹنے والے کی ضرورت تھی، لیکن جب تک مجھے اس بات کا پتہ چلا اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ آج بھی گاؤں کے لوگوں کو دماغی بیماریوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایسے مریضوں کو وہ پیروں فقیروں کے پاس یا درباروں میں لے جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان پر جن اور بھوتوں کا سایہ ہو گیا ہے۔ اے کاش کوئی ان کو یہ پہچان کرائے کہ ایسے لوگ نفرت کے نہیں، ہمدردی اور علاج کے مرید ہوتے ہیں۔ کاش ہمارے دیہاتوں اور گاؤں میں بھی ایسے دواخانے کھول دیے جائیں جہاں دماغی مریض کے ماہر موجود ہوں، کیونکہ دیہاتوں میں اس قسم کے لوگ، خاص طور پہ عورتیں، زیادہ دماغی مریض کا شکار ہوتی ہیں، جن پر نقلی پیر بھوت نکالنے کے چکر میں اس قدر ظلم کرتے ہیں کہ بعض وقت ان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ کہانی سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجیے تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ کو ترنت ملیں۔ چلیے ملتی ہوں اگلے ویڈیو